اور اخیر میں جو روایت میں نے پڑھی اس کا صرف ترجمہ سنا دوں، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر آدمی ان فتنوں میں کبھی بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول نے عجیب بات ارشاد فرمائی، حضرت قاری طیب صاحب کی روایت ہے، جب سے حالات آئے اس کے بعد سے میں ہر جگہ سناتا ہوں یہ روایت۔ تو کیا فرمایا، اللہ کیا فرماتے ہیں، من لم یرض بقضائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہ رہے، ولم یصبر علی بلائی، اور جو میری طرف سے بھیجی جانے والی بلا اور مصیبت کے اوپر صبر نہ کرے، ولم یشکر علی نعمائی، اور جو میری نعمت پر شکر نہ بجا لائے، ولم یقنع علی عطائی، اور جو میں نے کچھ دیا ہے اس پر قناعت نہ کرے، فلیطلب ربا سوائی، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کر لے۔ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے میرا اور آپ کا؟ کسی کا رب نہیں، وہی ہے۔ تو ہم، اللہ نے ایمان دیا ہے، جم کر رہنا ہے، بغیر نا امید ہوئے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے، اور یہ اللہ کی دنیا ہے، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے، اس پر صبر کر کر اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر زندگی گزارنا ہے، کبھی نا امید مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ ایمان ہے تو، جیسے لوگ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، ہم کہتے ہیں ایمان ہے تو دو جہاں ہے۔ ایمان ہے تو جہان نہیں ہے، ایمان ہے تو کیا ہے، دونوں جہاں ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، اور ایمان نہیں تو دونوں جہاں نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنے اس ایمان کی قدر کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں جو لوگ عبادت اور اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، حضور نے کہا کہ تم میں سے 70 لوگوں کا اجر انہیں ملے گا۔ ایک نماز پڑھیں گے، صحابہ کے 70 نمازوں کا ثواب ملے گا فتنوں کے زمانے میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ہم میں سے یا ان میں؟ کہا تم میں سے۔ العبادت فی الحرج، فتنوں کے زمانے میں عبادت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں عبادت کرنا بڑا مشکل ہے، مگر پھر بھی بندہ عبادت کرے تو مجاہدہ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جتنا مجاہدہ زیادہ کرو گے اتنا ہم تمہیں کیا دیں گے، اجر اور ثواب دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان المبارک کی برکات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرمائے، اور آنے والے رمضان کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے بھلائی اور خیر کا باعث بنائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کی بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔